منیب بھائی، آپ لاہور میں ہی تشریف رکھتے ہیں، مجھے بتائیے یہاں کی سیاسی فضا کیا کہتی ہے، کیا خبر ہے؟ کیا پرویز الہی صاحب اس حد تک چلے جائیں گے؟ کیونکہ اسی کے اوپر ساری بحث ہو رہی ہے، ہر سیاسی ڈرائنگ روم میں یہی گفتگو ہو رہی ہے، کیا پرویز الہی مانیں گے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے یا نہیں؟ بہت شکریہ منصور صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آج تک کی تاریخ یا ایز وی سپیک ابھی تو چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری مونس الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور اپنی سیاسی الائنس کو بھی ساتھ رکھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیے ایک بات شاید ہم سب کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس پاور پالیٹکس، اور سیاسی میدان کے اندر کون کس وقت کیا کر جائے یا کسی کو کیا کرنے کے لیے کہا جائے، یا کون ایسا ہے جو نوشتہ دیوار پڑھ لے اور پھر کچھ کرنے پر مجبور ہو جائے، یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو شاید ہمیں کیجولی نہیں لینا چاہیے. اور پاکستان کی سیاست کی اپنی تاریخ ہے، اس میں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ اپنی طرف سے ایک تھریٹ تو دیا. میں تھریٹ کے بارے میں یا سیاسی تھریٹ کے بارے میں یا اوور آل اگر آپ کسی کو تھریٹن کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سمجھتا ہوں اور میرا یہ اپنا تجزیہ ہے کہ the threat of force is mightier than the use of force. اگر آپ ایک کام کرنے کی دھمکی دیتے ہیں تو اس کی ویلیو اپنی ہے، لیکن اگر آپ کا بلف کال ہو جاتا ہے، آپ وہ تھریٹ ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں، تو پھر نہ صرف آپ اگلے کو وقت دے دیتے ہیں. اب عمران خان صاحب نے پی ڈی ایم کی پوری حکومت کو وقت دے دیا ہے. 26 نومبر کو انہوں نے ٹائم دیا کہ میں کرنے لگا ہوں. انہوں نے اس دن تو ظاہری بات ہے، آپ دیکھیے ایک دو دن کے جو ریسپانسز تھے بڑے جھنجھلائے ہوئی تھی پوری پی ڈی ایم کی حکومت. اس کے بعد یہ مینٹلی طور پر شاید تیار ہو گئے ہیں اور انہوں نے کچھ پیش بندی بھی کر لی ہے، کوئی نئی گیم بھی سوچ لی ہوگی، کیونکہ سیاست ہے نا. تو جب آپ اگلے کو اتنا وقت دے دیتے ہیں تیاری کرنے کا تو وہ ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے آج جس طرح سے پاکستان کے نئے آرمی چیف کو ان کو ایڈریس کیا ہے، تو جو آپ نے اپنے سوالات کے اندر بھی اپنی حیرانی کا اظہار کیا ہے، عمران خان صاحب بیسکلی یہ جو کر رہے ہیں یہ ان کی جو سیاسی معذوری ہے اسے ظاہر کر رہا ہے. یعنی کہ وہ شخصیت جو اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر اپنے عروج پہ ہیں، مطلب مقبولیت کے لحاظ سے، اور اس کی مینیفیسٹیشن ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ جو بائی الیکشنز ہیں وہ انہوں نے جیتے ہیں اور وہ مضبوط نظر آتے ہیں. لیکن سوال وہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی یہ مقبولیت اور یہ جو ساری سٹیم ہے اس کی موجودگی میں ہوتے ہوئے بھی انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کیوں درکار ہے؟ یہ کام وہ باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی کرتے رہے. یعنی جب تک وہ سر عام آ کر ان کو برا بھلا کہتے تھے، پھر پیغام رسانی بھی کرواتے تھے، منتے ترلے بھی چل رہے تھے، تو یہ سلسلہ تو ہوا نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو حکومت ہے وہ ایک غیر مقبول حکومت ہے، سیاسی کیپٹل اپنا ایگزاسٹ کر چکی ہے، کمزور حکومت ہے. لیکن پھر بھی اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ اس وقت خاص طور پر 29 نومبر کے بعد بحال ہو گیا ہے. یعنی پچھلے مہینے کی نسبت آج کے وقت میں پی ڈی ایم کی حکومت کا کانفیڈنس بہت بہتر نظر آتا ہے. کس طرح منیب بھائی یہ کس طرح جج کیا آپ نے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب پچھلے مہینے عمران خان صاحب نے یہ تھریٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو اشارہ دیا، اب آپ باقی خود ذہین آدمی ہیں، کہ اس وقت تیرا امیڈیٹ ریاکشنز آپ کو اگر نظر آنے چاہیے تھے. آپ کو وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب جب یہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کا سارا سلسلہ ہو رہا تھا تو اس کے اندر بھی آپ کو ایک واضح، بے شک وہ آج اس بات کو رد کر دیں، لیکن ایک ڈسکمفرٹ نظر آتی تھی، رادر میں کہوں گا ایک ڈسکوائٹ نظر آتی تھی اس بات کے اس پچھلے مہینے کے حالات کے اندر کیا ہوا، کس نے کیا کردار ادا کیا اور عمران خان صاحب کے معاملات اس وقت کیا تھے. اس کی بڑی اہمیت ہے. آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت خاص طور پر پی ایم ایل این وہ جو میجر سائن پوسٹ تھا اس سے سم ہاؤ معجزاتی طور پر آگے نکل آئی ہے. اور وہ ان کے حوالے سے جو ان کی مرضی منشا تھی کہ جی ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ سینئر موسٹ جو شخصیت ہیں وہ آرمی چیف کے طور پر تعینات ہوں، وہ تعینات ہو گئے. لیکن یہ ہوا سب کچھ میراکلسلی ہے، یہ کوئی اتنی سموتھ سیلنگ نہیں تھی. آج کوئی اس کو کہتا رہے تو میں کہوں گا اور کیا یہ منیب بھائی عمران خان صاحب کی جو خواہش تھی اس کے برعکس ہوا ہے؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے یقینی طور پر. یقینی اپنا منصور علی خان صاحب، میں متعدد جگہ پر میں ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں، ٹوتھ اینڈ نیل. عمران خان صاحب نے ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کو. اب بہت سے لوگ کہیں گے جی ان کا کیا کردار تھا. ان کا کردار تھا اور جن کی ذریعے تھا اور جو کچھ ہو رہا تھا پچھلے مہینے، یہ باقی ساری باتیں تو بھول جائیں، یہ آج کے آرمی چیف خود جانتے ہیں.
اور بہت سے لوگ ٹھیک شاید آنے والے وقت کے اندر بہت کچھ ریویل بھی کریں گے. اس وقت تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو شاید میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ہی ہم کہہ سکتے ہیں, اور شاید اس سے زیادہ بات نہیں بھی ہونی چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ سم تھنگ ایکسٹریملی ڈس آنریبل بائی سم ویری آنریبل پیپل, لیٹس پٹ اٹ دس وے, اور میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے دا نیوز کے اندر.